من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنوات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ احدا صمدا فردا فریدا ازلیا ابدیا دہریا دائموریا لا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا عربيا هاشميا قرشيا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون مطلعاً علی الغیوب عالم ما کان وما یکون الصلاة والسلام علیہ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من ابتداء الوقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ صلوات بآواز بلند خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی مجلس اور مومنین جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں لے لیں۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن پاک چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ آیت آپ حضرات جانتے ہیں جس کو آیہ ولایت کہتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ نے انما کا دائرہ لگا کر یہ فرما دیا کہ یہ دائرہ میں نے لگایا ہے۔ انما یہ ہوتا ہے دائرہ، دائرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کوئی اور بندہ اس میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ جو پیر وقیر ہوتے ہیں نا چلا کاٹنے والے، وہ بھی دائرہ کھینچتے ہیں اپنے گرد تاکہ کوئی باہر کی بلا اندر نہ آ جائے۔ اللہ نے اپنی ولایت کے گرد دائرہ کھینچا ہے۔ یہ انما دائرہ ہے، یعنی انما کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حصار ہے، اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے بس وہی ہے، کوئی اور اس میں نہیں آ سکتا۔ اور دائرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ کوئی اس میں آ سکتا ہے نہ اس سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ یہ ہے انما، اور انما کے بعد اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، دائرہ یہ ہے، حصار یہ ہے، یعنی بس اللہ کہتا ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے۔
اللہ تمہارا ولی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ میں بغیر تمہید کے بات شروع کر دی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میرے نام سے بھی جانتے ہیں کہ میری ڈیوٹی مولا نے 35 سال سے ولایت علی پر لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہاں مجلس پڑھی تھی اسی ٹالیاں والے میں، مگر اس وقت گھر میں پڑھی تھی، گھر تھا، اس وقت امام بارگاہ نہیں تھا۔ اب تو امام کے نام سے بارگاہ بن گئی ہے، اب تو امام کی بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی پوری توجہ فرمائیں اور میں بھی امام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں اپنا حق ادا کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، بس یہی کچھ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ یہ آیت آپ نے سنی ہے نا، پہلے بھی سنی ہے، پوری سنی ہوگی آیت تو، مگر میں نے پوری نہیں پڑھی، ابھی پوری نہیں پڑھی۔ سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا ولی اللہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ہمارا ولی بھی اللہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے ہو ولی سے، ولی کے نام پر بولتے رہو۔ ہمارا ولی اللہ ہے، علی مولا ہمارا ولی نہیں ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارا ولی اللہ ہے۔ اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، کیوں انکار کریں اس بات کا؟ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، بس یہی کچھ ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، کوئی انکار کرے تو پھر اس کی ولایت سے نکل جائے، اس کے آسمان کے شامیانے سے باہر ہو جائے، اس کی زمین سے نکل جائے۔ اللہ کی ولایت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، اور اللہ نے سب کو کہا ہے، سب لوگوں کو کہا ہے۔ قرآن جس جس کے لیے ہے اس کو اللہ نے کہا ہے اللہ تمہارا ولی ہے۔ یہ جانو اور مانو، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ آگے اللہ کی مرضی ہے اپنی ولایت میں جس کو شامل کر دے۔ ولی اللہ ہے۔ لفظ آیت میں لفظ ولی ایک ہے، واحد ہے، واحد، اولیاء نہیں ہے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اولیاء نہیں ہے۔ پڑھے لکھے صاحبان، چنا ہوا مجمع، سننے والے لوگ بیٹھے ہو، میں زیادہ تشریحات میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آپ خود بخود سمجھنا ہے آپ نے۔ انما ولیکم اللہ، ولی واحد ہے، واحد، اللہ تمہارا ولی ہے، ولی اللہ ہے۔ اور یہ لفظ ولی ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ اللہ نے اپنے لیے نبی کہلوانا پسند نہیں کیا، رسول کہلوانا پسند نہیں کیا ہے، کوئی اور نام نہیں پسند کیا، بس دو ہی نام اپنے لیے پسند کیے ہیں، یا علی کہلواتا ہے یا ولی کہلواتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں نا، جانتے ہو؟
اللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ولی ہوں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، میں ولی ہوں۔ ہائے ہائے، شعر آ گیا ایک، سن لیں۔ نبی نے علی کو ولی کہہ دیا غدیر میں، ہیں؟ ایک سنی عالم دین ہے، انڈیا کے ہیں، بزرگ عالم دین سنی، انہوں نے کہا ہے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ یعنی لفظ ولی پتہ نہیں کتنا عظیم ہے، ولی۔ اللہ نے کہا میں ولی ہوں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا اللہ جب سے ہے تب سے ولی ہے، اللہ ولی بنا نہیں ہے، اللہ جب سے ہے تب سے ولی ہے۔ آدم کو بھیجا تب بھی ولی تھا، نوح کو بھیجا تب بھی ولی تھا، ابراہیم کو بھیجا تب بھی ولی تھا، اسماعیل نبی ذبی اللہ کو بھیجا تب بھی ولی تھا، موسیٰ و عیسیٰ کو بھیجا تب بھی ولی تھا، خاتم الانبیاء کو بھیجا تب بھی ولی تھا، مگر کبھی اللہ نے کہا نہیں میں ولی ہوں۔ بات سمجھنے والے بیٹھے ہو نا، اللہ جب سے ہے تب سے ولی ہے، مگر اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا اس دن ہے جس دن علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ دیکھیں سننے والے بیٹھے ہو، اس لیے میں کسی تشریح کے بغیر ہی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ولی اس وقت سے جب سے اللہ ہے تب سے ولی ہے، مگر اس نے اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ ذرا سی ولایت دے دی تھی سلیمان بن داؤد کو کہ وہ ہوا میں پرواز بھی کرتے تھے، تخت بھی اڑتا تھا، یہ چھوٹی سی ولایت دی تھی اللہ نے، مگر اس وقت بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ یہ کہا اس وقت ہے جب میرے مرشد علی ولی نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے، تب اللہ نے کہا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ یا اللہ زکوٰۃ تو دی ہے اس نے ابو طالب کے بیٹے نے۔ آیت پوری سنا دو، آیت پوری سن لو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ نے اپنی ولایت میں شریک کیا ہے رسول کو بھی۔ ولی اللہ ہے بابا، بس یہ ذہن میں رکھ لو، ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت میں شریک کیا ورسولہ، رسول کو، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہستیاں جو نماز قائم کرتے ہوئے رکوع میں زکوٰۃ دے رہی ہیں۔ صیغہ جمع کا ہے، صیغہ جمع کا ہے، مگر ہے اکیلا علی۔ صیغہ جمع کا ہے اکیلا علی۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا صیغہ تو جمع کا اللہ نے لگایا ہے قرآن کی آیت میں، مگر زکوٰۃ دینے والا خالی علی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ واحد پر جمع کا صیغہ کیوں لگا دیا؟ فرمایا بے وقوف، علی اکیلا نہیں تھا، اس کے اندر 11 اور بھی پوشیدہ ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آپ نے آیت سنی ہوئی ہے، اس پر کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ مولا علی نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ۔
زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی جانتے ہو، قرآن میں ہے نا نماز اور زکوٰۃ کٹھے، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جہاں صلاۃ ہے وہاں زکوٰۃ ہے، جہاں صلاۃ ہے زکوٰۃ بھی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے بیک وقت صلاۃ بھی قائم کی ہو اور زکوٰۃ بھی دی ہو۔ زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جنس کا 20واں حصہ ہوتا ہے، 20واں حصہ جنس کا، 20واں حصہ۔ 20 من گندم ہوئی ہے تو 1 من زکوٰۃ کی ہے، 20 بکریاں ہو گئی ہیں تو 1 زکوٰۃ کی ہے، 20 بھینسیں ہو گئی ہیں تو 1 زکوٰۃ کی ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح صلاۃ واجب ہے اس طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ مولا علی نے بھینس کی نہیں دی، گندم کی نہیں دی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے مرشد علی نے زکوٰۃ گندم کی نہیں دی، زکوٰۃ گائے بکری بھینس کی نہیں دی، زکوٰۃ کس بات کی دی ہے؟ انگوٹھی، انگوٹھی دی ہے نا۔ تو میرا مولا علی انگوٹھیوں کا کاروبار کرتے تھے کہ 20 ہو گئی تھیں، 1 دے دی زکوٰۃ میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو، چونکہ آپ مولویوں کی باتوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور خصوصاً امامے والے، امامے والوں نے جن کا امامہ پہنتے ہیں ان کا مسلک چھوڑ دیا ہے، مصیبت ہو گئی ہے نا یہ مصیبت ہو گئی ہے۔ ہمارے امام جو ہے نا وہ امامے والوں کی باتوں کا اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ اور امامے والے ٹوپی والیوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ٹوپی والے ہیں، یہ کو مولوی ہیں، اور امامے والے اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں۔ اور امامہ علامت ہے معصومین کے لباس کی، ہیں؟ امامہ پہن رہا ہو اور معصومین کا حق ادا نہ کر رہا ہو، اس امامے پر لعنت نہیں ہے۔ معصومین کا حق ادا نہیں کر رہا، معصومین کا مال کھا رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا، تو پھر امامہ کیا ہے؟ لوگ اس لیے امامے والوں سے ڈرتے ہیں، بابا یہ امامہ وہ نہیں ہے یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، یہ امامہ ولایت علی والا امامہ ہے، اور اس سے ولایت علی کی تبلیغ و ترویج نہیں ہوتی ہے۔ جس دن اس ولایت کے اندر رہنے والا ولایت علی کی تبلیغ سے ہٹ جائے، اللہ کرے اس کا گلا کٹ جائے۔ ولایت علی کے لیے ہے، یہ کائنات ہی ولایت علی کے لیے بنی ہے بابا، نبیوں کو اللہ نے ولایت علی کے لیے بنایا ہے۔ مولوی کیا ہے؟ مولویوں کو بھی ولایت علی کے لیے بنایا ہے، جو بات نہیں کرتے جس کی، اللہ نے بنایا اسی کے لیے ہے، سب کچھ ولایت علی کے لیے، اور علی کی ولایت اپنی نہیں ہے، اپنی نہیں ہے۔ علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، ان کی ولایت کہاں سے آ گئی؟ ابو طالب تو تجارت کرتے تھے، یہ ولایت کی کہاں سے آ گئی؟ اتنی بڑی ولایت۔ اور پھر ولایت کی انگوٹھی، اور انگوٹھی دے دی زکوٰۃ میں، انگوٹھی زکوٰۃ میں۔ یہ بتا رہا تھا میں کہ 20 انگوٹھیاں نہیں ہوئی تھی علی کے پاس، جو 1 انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ ہائے ہائے، اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ انگوٹھی علی نے دی ہے، اور اللہ نے کہا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں، انما ولیکم اللہ۔ بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، انما ولیکم اللہ۔ کب کہا؟
جب علی نے رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹھی دی، انگوٹھی کیا تھی؟ کیا تھی انگوٹھی؟ پڑھیں، پڑھا بھی کریں، آپ بھی قرآن پڑھا کریں، مولوی پہ نہ چھوڑ دیں۔ ہاں، مولوی اپنے پیٹ کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، ولایت علی کے لیے نہیں کرتے، اپنے پیٹ کے لیے جہاں سے ملے لیا اور ان کا گایا، جہاں سے ملے لیا اور ان کی باتیں کی اور ان کا کام کیا اور ان کا مشن چلایا۔ یاد رکھنا، بات کو سمجھنا، قرآن پڑھو، خود پڑھو خود، اور قرآن میں سب کچھ ہے اور واضح واضح ہے۔ قرآن اردو میں پڑھو، بے شک میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پڑھو، اردو میں پڑھو، بے شک اردو ترجمہ پڑھو، اور جو کس کا ترجمہ پڑھیں، جس کا مرضی آئے ترجمہ پڑھو۔ اپنے گجرات والے مولانا کاظمی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، امداد حسین کاظمی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا، وہ پڑھ لو۔ اچھا یہ نہیں مولانا مقبول کا پڑھ لو، چلو وہ نہیں تو مولانا ان کا فرمان علی کا پڑھ لو، ان کا نہیں، جس کا مرضی، سنیوں کا پڑھ لو۔ بابا بھائی ہیں نا، وہ بھی ستیلے بھی بھائی ہوتے ہیں نا، بھائی ہوتے ہیں نا، ستیلا بھی بھائی ہوتا ہے، چاہے ماں کی طرف سے ستیلا ہو یا باپ کی طرف سے، توجہ ہے یا نہیں ہے، بھائی تو ہوتا ہے نا، تو ان کی پڑھ لو۔ اس کا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو، عثمان شبیر احمد عثمانی کا پڑھ لو، احمد رضا خان بریلوی کا پڑھ لو، جس کا مرضی آئے قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، اردو ترجمہ۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کا ذرہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ باقی ہے تو وہ ذرہ کل ایمان ڈھونڈ لے گا۔ ایمان ہوتا ہے ہر بندے کے دل میں، ایمان، اور وہ ایمان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اس میں مرض آ جائے تو پھر اللہ اس کو ٹھیک نہیں کرتا۔ ہاں قرآن ہے، میں پڑھتا ہوں قرآن سے، یار آپ کو گرا نہ گزرے، وزنی نہ ہو جائے، قرآن کی آیتیں ہی پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہو گیا ہے۔ میں نے تو بالکل صاف ستھرا نقطہ لگایا تھا، ان کے دلوں میں مرض ہو گیا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کا مرض زیادہ ہوتا رہے، اللہ پرواہ نہیں کرتا اس بات کی۔ ہاں جی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ کب کہا؟ رکوع میں زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ کیا دی؟ انگوٹھی۔ انگوٹھی کیا تھی؟ انگوٹھی یاد رکھیے، انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان بن داؤد نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ سارے نبی مظلوم ہو کر رہے تھے، سارے نبی مظلوم ہو کر رہے ہیں، سارے نبی۔ کسی نبی نے حکومت کی خواہش نہیں کی، حکومت میں آنے کی خواہش کسی نبی نے نہیں کی، کسی امام نے نہیں کی۔ پتہ نہیں مولوی کیوں کر رہے ہیں، کس کی تاثیر میں کر رہے ہیں، کس کی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ نہ کسی نبی نے خواہش کی حکومت میں آنے کی، نہ کسی امام نے خواہش کی حکومت میں آنے کی، کسی نے حکومت میں آنے کی کوشش نہیں کی ہے، کوشش نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ حکومت چلانے والا چاہے کافر ہو چلاتا رہے، ہم دین چلائیں گے، اور ایسا ہوا ہے نا، چلاتے رہے نا، حکومت چلاتے رہے، حکومت کی خواہش نہیں۔ سارے نبیوں میں کسی نے خواہش نہیں کی، سلیمان بن داؤد ہے، اس نے خواہش کی تھی، رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے بادشاہت دے، ملک دے، بادشاہت دے، اور ایسی بادشاہ جو میرے بعد کسی کو عطا نہ فرمائے۔ اللہ نے سلیمان بن داؤد کی دعا کو قبول فرمایا اور عرش سے، اپنی جنت سے انگوٹھی دے دی، سلیمان یہ پہن لو۔ سلیمان نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ آج تک مشہور ہے، کتابیں آپ پڑھیں نا، تفسیریں پڑھیں، پتہ چلے انگشتری سلیمان، انگشتری سلیمان، سلیمان والی انگوٹھی۔
وہ انگشتری پہنی، ہوا بھی تابع فرمان، پرندے بھی تابع فرمان، جنات بھی تابع فرمان، بس جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اڑ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پرندوں سے سایہ کروا لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ 30 میل کا تخت تھا، ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ یہ حکومت کی ہے اس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان بن داؤد نے، اور وہ انگوٹھی سلیمان داؤد کے بعد چلتی چلتی خاتم الانبیاء کے پاس آئی، اور خاتم الانبیاء نے وہ انگوٹھی علی و زہرا کی شادی والی رات علی کو پہنا دی، اور علی نے وہی انگوٹھی رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی۔ وہی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی۔ اب سمجھ آئی کہ زکوٰۃ کیوں کہا اللہ نے زکوٰۃ کیوں کہا؟ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے کہا ہے کہ سلیمان نبی جیسی 20 مملکتیں علی کے پاس اور ہوں گی تو ایک والی زکوٰۃ میں دے دی ہے۔ زکوٰۃ میں ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کو سمجھنا چاہیے بھی نہیں، نہ سوچنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے، بس ماننا چاہیے، بس ماننا چاہیے۔ یہ وہ فلاں تیر مٹیر کیا کیسے یہ نہیں کہنا چاہیے، ماننا ہے، ماننا۔ ولایت اللہ کی ہے۔ رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی ہے، علی کی زکوٰۃ سبب بنا ہے اللہ کی ولایت کے اعلان کرنے کا۔ یار گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اسد شاہ جی نے مجھے کہا کہ کوئی ایسی بات سنائیں جو یاد رہے اگلے سال تک، تو میں نے کہا میں سناتا ہوں دونوں طرح سے، فضائل میں بھی وہ سناؤں گا اور مصائب میں بھی ایسی بات سناؤں گا جو کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ پوری بات پکی بات کہہ رہا ہوں، نہیں سنی ہوگی آپ نے، جو میں مصائب میں سنانے چلا ہوں۔ ولایت اللہ کی ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ اللہ نے ولایت میں شریک کیا ہے رسول کو بھی اور علی کو بھی، اور رسول کو بھی اللہ نے کہا ہے میرے رسول بس تو رسول ہی رہے، تو رسول ہی رہے۔ اچھی بات ہے ولایت میری جو ہے وہ علی کے نام سے ظاہر ہو جائے، میری ولایت علی کے نام سے ظاہر ہو جائے، ولایت میری ہو نام علی کا ہو۔ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، ایویں ہی سن رہے ہیں، میں بھی ایویں ہی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ایویں ہی سن رہے ہیں، میں زور نہیں لگا رہا نا۔ آج کل زمانہ ہے زور لگانے والے، ذاکر مولوی خطیب کا، ہاں جو زور لگاتا ہے ٹھوٹ 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 ٹھوٹ، وہ سارے پھر داد بھی دیتے ہیں، بال چھڑکتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ مجلس حسین کا تقاضا ہے اس منبر کا ادب، اس منبر کا احترام، احترام کے مطابق پھر جو بات کرنی ہے وہ کر لو، احترام ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ سننے والا دیکھنے والا یہ کہے یار یہ تو ڈانس کر رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، مجلس نہیں پڑھ رہا، ڈانس کر رہا ہے۔ بہرحال کس کی ہے؟ ولایت اللہ کی ہے، سارے نہیں مانتے ہو؟ نہیں بول جو نہیں رہے ہو، سارے تو نہیں مانتے ہو سارے۔ ولایت اللہ کی ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ نے کہا میں تمہارا ولی ہوں۔ ہاں تم شیعہ بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا ولی تو علی ہے، نہیں ہمارا ولی علی نہیں ہے، ہمارا ولی علی نہیں، ہمارا ولی اللہ ہے، اللہ ہمارا ولی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو سارے مضمون کو، ساری باتوں کو، ساری تشریحات کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ولی ہوتا کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں شادیاں تو ہوتی ہوں گی نا، شادی ہوتی ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بیٹی سے جا کر پوچھتے ہیں، بیٹی سے ہاں کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں، بیٹی نے ہاں کر دی، دلہا تمہیں بھی منظور ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد کہتے ہیں دلہن کا والد کون ہے؟ دلہن کا والد
اور مولوی صاحب دلہن نے کہہ دیا تو دلہن کے والد کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں نہیں، والد کی اجازت ضروری ہے کہ وہ بیٹی کا ولی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بیٹی کا ولی ہے، کیونکہ بیٹی کا ولی کا کیا معنی ہے؟ بیٹی کے اختیارات اس کے پاس ہیں، بیٹی کے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ ولی ہوتا ہے جس کے پاس جس کے اختیارات ہوں، اسے ولی کہتے ہیں۔ ہم سب کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، جب چاہے مار دے، جب چاہے زندہ کر دے، جب چاہے جلا دے، جب چاہے جو کچھ مرضی آئے کر دے، وہ ہمارا ولی ہے۔ اللہ ہمارا ولی ہے نا؟ علی ہمارا ولی نہیں ہے، مگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ کلمہ اس طرح پڑھنا واجب ہے چونکہ اللہ کے لیے لفظ ولی استعمال ہی نہیں ہوتا۔ کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ولی تو نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ، ولی تو نہیں آیا۔ علی ولی اللہ، حالانکہ ولی اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور علی بھی ہے، مگر لفظ ولی نہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کروایا نہ رسول کے لیے استعمال کروایا۔ یہ ابو طالب کے بیٹے کی ذمہ داری دی ہے کہ ابو طالب کے بیٹے، نام تیرا ہوگا، ولایت میری ہوگی۔ اب سمجھے ہو؟ تھوڑا تھوڑا سمجھے ہو نا؟ پورا سمجھا دوں جن بچوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ کچھ بچے کھیل رہے ہیں نا، ابھی تک انہوں نے نہیں سمجھا۔ بچوں ذرا توجہ کرو، بوڑھے تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، توجہ کرو۔ ولایت علی کے لیے اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ انکار کیوں ہوتا ہے ولایت علی کا؟ کیوں انکار ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں سارے شیعہ سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر کہو اس کی گواہی دو تو نہیں دیتے۔ نہیں، سب کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے ملتان سے آ کر ایک مجلس پڑھنا اور اس مجلس میں بندوں کو سمجھ بھی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ مزہ نہیں آتا ہے۔ میں نے نعرے نہیں لگوانے ہوتے، میں نے قرآن کی آیت سمجھانی ہوتی ہے۔ میری ڈیوٹی کچھ اور ہے۔ ہاں، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک مدرسے کا پرنسپل ہوں، بانی ہوں، مؤسس ہوں، اور 150 طالب علموں کو پڑھا کر نجف بھیجا ہے، قم بھیجا ہے، اور کچھ لوگ وہاں سے پڑھ کر واپس آ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں۔ میری ڈیوٹی اور ہے۔ قرآن ریسرچ کمیٹی قائم کی ہے جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام میں۔ جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام وہ مدرسہ ہے جو اس نوکر صاحب الزمان نے ملتان میں بنایا ہے۔ ہاں، اور اس میں سرداب مقدس ہے امام زمانہ کا گھر، اور اس میں 110 فٹ تعمیری علم ہے، مسجد ہے، بارگاہ ہے اور مدرسہ ہے، اور اب اس میں ان 9 معصومین کی ذریعہ بنائی ہیں جن کو مکے اور مدینے والوں نے مسمار کیا ہے۔ مکے اور مدینے والوں نے حضرت ابو طالب کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور بی بی ام البنین مولا عباس کی اماں، اور فاطمہ بنت اسد علی کی اماں، ان سب کی ذریعوں کو مسمار کیا مکے اور مدینے میں، اور اس مولا کے نوکر نے صاحب الزمان میں ساری بنائی ہوئی، ساری ذریعہ بنا دی ہے۔ کبھی ملتان آنا ہو
تو آپ آ کر اس کو دیکھنا، زیارت کرنا اور دیکھنا، دعا دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا حج مکمل ہی آج ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اور ساری باتیں کہہ رہا ہوں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ ولی اللہ ہے، ہمارا ولی اللہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ جو ہے وہ مومن ہوتے ہیں اور مومنوں کا ولی علی ہے، نہیں، مومنوں کا ولی بھی اللہ ہے، مومنوں کا ولی بھی اللہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھی ہے؟ آیت الکرسی جانتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ لوگ پڑھتے ہیں یہاں تک، کرسی والی آیت یہ ہے، اور اگلا حصہ معصومین فرماتے ہیں اگلا حصہ بھی اس میں شامل ہے، چونکہ یہ صرف کرسی کا ذکر ہے، آگے کرسی والوں کا ذکر ہے، آگے ہے کرسی والوں کا ذکر۔ وقت نہیں ہے نا تشریح تفسیر کرنے کا، وقت نہیں ہے۔ ٹائم کیا ہوا گھڑی؟ ہاں بہت دیر ہو گئی ہے، جلدی ادھر سے جلوس بھی برآمد ہونا ہے، میں جلدی ختم کر رہا ہوں، زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ تو ساری باتیں کرنی، ساری باتیں ہیں، مگر تشریحات نہیں ہیں، تشریحات نہیں ہیں۔ اللہ ولی ہے، جب سے ہے تب سے ولی ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، مومنوں کا ولی اللہ ہے، مومنوں کا۔ مومنو، تمہارا ولی بھی علی نہیں ہے، تمہارا ولی بھی اللہ ہے۔ یہ آیت الکرسی میں نے کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فوراً کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جس کا مرشد علی ہے، چونکہ اللہ نے قرآن میں ایمان نام ہی علی کا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو باتیں میری اچھی نہیں لگ رہی، مجھے لگ رہا کہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ سبحان اللہ مولوی کی تعریف نہیں ہوتی، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو چپ کر کے جو گمسم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، اب ریپیٹ نہیں کروں گا، بات زیادہ دیر ہو گئی ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بات کو غور سے سمجھنا کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ مومنوں کا ولی بھی اللہ ہے، شیعوں کا ولی بھی اللہ ہے، سنیوں کا ولی بھی اللہ ہے، سب کا ولی اللہ ہے۔ جس کو اس نے پیدا کیا اس کا ولی ہے۔ ولی کیا مطلب ہے؟ اختیارات، اختیارات ہمارے اس کے پاس ہے، مگر کلمہ ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اور وہ پڑھیں گے، اور وہ پڑھنا واجب ہے۔ سارے پڑھتے ہو؟ پڑھو کلمہ، ایک دفعہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ نہ گناہ ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، ڈر ڈر کے پڑھ رہے ہو، ہیں سہم سہم کے پڑھ رہے ہو۔ کلمہ پڑھوا کے میں کوئی آپ کی گردن اتارتا ہوں؟ ہیں کلمہ پڑھوا کے کوئی عہد لینا چاہتا ہوں؟ کچھ نہیں لیتا۔ اللہ کرے مردے ویلے کلمہ نصیب ہوئے، اور کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ باقیوں کا نہیں، باقیوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس۔ شیعوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ شیعوں کا کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا، شیعوں کا ہے نا؟ ہیں فضل الرحمان تو یہ کلمہ نہیں پڑھتا نا، ہیں ساجد علی نقوی تو پڑھتا ہے نا۔ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ بہرحال چلو چھوڑو۔ اللہ ہم سب کا ولی ہے،
جو شیعہ ہیں ان کا ولی بھی اللہ ہے، جو سنی ہے ان کا بھی ولی اللہ ہے، جو دیوبندی ہے ان کا بھی ولی اللہ ہے، ہم سب کا ولی اللہ ہے۔ مگر ہم اکیلے شیعہ ہیں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہمارا ولی اللہ ہے، ولی ہمارا اللہ ہے، پڑھتے ہیں ہم یہ۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ معنی کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گھبراتے کیوں ہو یار؟ بولو تو صحیح نا، ذرا خوش ہو کے تو بیٹھو نا۔ میں مشکل پڑی ہے کوئی نہیں، میں مشکل کشا کی تعریف کر رہا ہوں، مشکل ہو گئی ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ کیا مطلب ہے؟ علی اللہ کا ولی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ علی اللہ کا ولی ہے، ہمارا ولی اللہ ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور اللہ والے اختیارات علی کے پاس ہیں۔ یہ علی ولی اللہ کا معنی یہ ہے۔ جو مولوی یہ معنی سمجھ لیتا ہے وہ لوگوں کو منع کرتا ہے علی ولی اللہ نہ پڑھنا، علی ولی اللہ نہ پڑھنا، چونکہ علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ ہمارا ولی اللہ ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیارات علی کے پاس ہیں۔ جس کو چاہے جنت بھیج دے، جس کو چاہے جہنم بھیج دے، یہ علی کے پاس اختیارات۔ اب تشریحات کا وقت نہیں ہے، علی اللہ کا ولی ہے اور علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عالمین کے رسول نے فرمایا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی امالی میں لکھا ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، حبہ عبادت اللہ، ذکرہ ذکر اللہ، عدوہ عدو اللہ۔ آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہاں، رسول اللہ نے فرمایا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت اپنی نہیں ہے بھائی، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے، علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب میں ختم کر رہا ہوں اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اشتہار چھاپا ہے، اشتہار میں لکھا ہوا تھا مجلس چہلم، تالیاں والا میں مجلس چہلم، اور چہلم میں سب سے بڑا کردار علی کی بیٹی کا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں، علی کی بیٹی کو فاتح شام کیوں کہتے ہیں، یہ میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، مگر وہ آخری جملہ سن لیجئے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ بولا کرو ساتھ ساتھ یار، علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ باقی علی کی ولایت کے لیے کوئی لڑتا ہے تو وہ علی کے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، علی کی ولایت کے لیے کوئی اللہ نے کہا ہے میرے رسول تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری رسالت بھی چھین لوں گا۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ڈرتا ہے تو کہ اس کے باپ کو مارا ہے، اس کے نانا کو مارا ہے، اس کے چاچا کو مارا ہے، ان کو مارا ہے، میں اعلان کروں گا تو یہ مجھے مار دیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ نہیں ہے آہا نہیں، آپ نے سمجھا ہے تو آہا کریں، سمجھا نہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں داد دینے کی۔ بات سمجھیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو علی کی ولایت کا اعلان کر۔ حضور کے دل میں آیا میں کروں تو صحیح، مگر ان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے رسول علی نے جنگ بدر میں اس کے باپ کو مارا تھا، جنگ بدر میں اس کے ماموں کو مارا تھا، اس کے نانا کو مارا تھا، جنگ احد میں اس کو مارا تھا، اس کے فلاں عزیز کو مارا تھا۔ ان سب کے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں علی کی ولایت کا اعلان کروں، یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، مجھے مار دیں گے۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے شر سے بچائے گا۔ بھئی مجھے بتاؤ، ایک بات بتاؤ کہ قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی رسول پر، مخاطب تھے رسول، اور آج مخاطب قرآن کا مخاطب سارے مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم علی کی ولایت کا اعلان کرو، واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس وقت تو دشمن تھے بیٹھے ہوئے، کسی کے باپ کو علی نے مارا تھا، کسی کے ماموں کو، کسی کے نانا کو، کسی کے چاچا کو مارا تھا۔ آج کل کے کون سے مولوی کو علی نے مارا؟ آج کل کے کس ملا کے باپ کو علی نے مارا ہے کہ وہ علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے؟ گھبرا گئے؟ ہاں کچھ لوگ گھبرا گئے، سارے تو نہیں نہ ہوتے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہرحال علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ میں نے قرآن پاک میں ریسرچ کی ہے، ریسرچ کمیٹی بنائی ہے، 555 آیتیں جمع کی ہیں۔ 555 آیتوں میں اللہ کی مرضی یہ ہے، معصومین کے فرمان کے مطابق 555 آیتوں میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، جہاں محمد ہو وہاں علی ہو۔ ہاں، اور ان 555 میں سے 10 آیتیں میں نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں۔ شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت، 18 سال ہو گئے اس کو لکھے ہوئے، 18 سال۔ میں نے کہا کوئی اس کا جواب لائے، میں اس کو انعام 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ اس وقت کہا تھا 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا، اس کی بیعت بھی کروں گا جو اس کتاب کا جواب لکھ دے گا۔ اس میں 10 آیتیں ہیں، 16 حدیث قدسیہ ہیں، 110 معصوم کے فرمان ہیں، اس نہج پر ہیں کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، جہاں محمد الرسول اللہ وہاں علی ولی اللہ۔ کوئی اگر اس کا جواب لکھے تو میں اب بھی حاضر ہوں، اس کی بیعت کروں گا، مگر آیت کا جواب آیت ہوگا، فتویٰ نہیں۔ آیت کا جواب آیت ہوگا۔ یہ آیت ہے، یہ کتاب موجود ہے، کسی نے لینی ہو تو لے لینا نماز مجلس کے بعد۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا جی کسی نماز میں تو ہے نہیں، میں نے نماز کی کتاب بھی لکھ دی ہے، نماز اہل بیت بمطابق قرآن و اہل بیت۔ اس نماز میں نے رسول کی نماز میں علی کی ولایت دکھائی ہے، رسول کی نماز میں علی کی ولایت کو ثابت کیا ہے۔ کوئی اس کو غلط ثابت کر دے، حوالہ غلط ثابت کر دے تو میرا خون معاف ہے، اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر بندہ بنے اور علی کی ولایت پڑھے۔ مجھے مزہ نہیں آیا جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا ہے۔ ہاں، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اسی کے لیے دیر تو نہیں ہوگی؟ ہو گئی 2 جملے پڑھ دوں، 2 جملے۔
سن لیں، پورا مضمون نہیں پڑھتا، 2 جملے پڑھتا ہوں۔ اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بابا اسد شاہ کی مجلس میں جب جاؤں گا ٹالیاں والا میں، تو میں لوگوں کو سناؤں گا کہ علی کی بیٹی فاتح شام کیسے ہے۔ لوگ نہیں بتاتے، بی بی کو فاتح شام کہتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ فاتح شام بنی کیسے ہے۔ بس یعنی سارا مضمون چھوڑ کر 2 جملے سنیں۔ سال ہو گیا علی کی بیٹیوں کو قید خانے میں بیٹھے ہوئے، لوگوں کے گھروں میں تو باتیں ہونے لگی تھی اور ان باتوں میں انقلاب کی ہوا ظاہر تھی، مگر یزید کے دل کو ہلاوا لگا، یزید کے دل کو ہلنے لگا دل۔ یزید کا اس نے میٹنگ بلائی اپنے مشیروں کی، اور ان میں اس کا استاد زید تھا جو عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا۔ زید یزید کا استاد تھا، اس کو بلایا، ان سب کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے یار یہ مجھے دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ کیا؟ کہا 1 سال ہو گیا یہ علی کی بیٹی قید خانے میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جو سمجھے گا بس اس کے لیے ہے۔ چونکہ تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں، تشریح کا ٹائم نہیں ہے۔ یزید نے کہا زید یہ وہ بی بی ہے جو چپ کر کے سال سے زندان میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ نے میرے باپ کو کہا تھا میں کوفے بیٹھ کر شام میں تجھے تخت سے گرا سکتا ہوں، اس کی بیٹی ہے زندان میں چپ بیٹھی ہوئی ہے، مجھے تو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا خطرہ لاحق ہو رہا ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ یزید کو مشورہ دیا کہ ان کی قید رہا کر دے، ان کو مدینے بھیج دے، مدینے بھیج دے، شام والے بھول بھلا جائیں گے، مدینے جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو جان چھڑا۔ ابھی اسی وفد کو زید بھی ساتھ تھا، ان کو کہا تم جاؤ زندان۔ یہ جو ذاکرین پڑھتے ہیں نا کہ آدھی رات کو سجاد کو بلایا گیا، بلایا نہیں ہے، یزید نے وفد بھیجا ہے، سجاد کے پاس وفد آیا ہے اور آ کر کہتے ہیں علی ابن الحسین ہمیں یزید نے بھیجا ہے، اور یزید کہہ رہا ہے کہ تمہاری قید رہا ہے، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہو تو شام میں رہو۔ سید سجاد نے دیکھا یزید نے بھیجا ہے، کہاں یزید نے بھیجا ہے؟ کہا اچھا ٹھہرو میں پھوپھی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کیسے سننے والے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جہلم کے سننے والے کیسے ہیں۔ اللہ کی حجت ہے، امام وقت ہے، کہتے ٹھہرو میں پھوپھی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھوپھی کے پاس آئے سید سجاد، آگے آ کر بیٹھ گئے سوالی کی طرح اور کہتے پھوپھی اماں یزید کی طرف سے وفد آیا ہے، اور یزید نے وفد بھیج کر پوچھوایا ہے اور کہلوایا ہے کہ میں نے تمہاری قید ختم کر دی ہے، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہو تو شام میں رہو، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ۔ پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ بیٹھ گئے انتظار میں۔ علی کی بیٹی نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں سجاد اس وفد سے کہو یزید سے پوچھ کر بتائے، علی کی بیٹی کہتی ہے، علی کی بیٹی پوچھتی ہے کہ یزید کیا تو ہماری قید سے گھبرا گیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اگر آپ نہ سمجھے تو مجھے بہت ہی صدمہ ہوگا رونے والوں۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کی اور کسی غم میں نہ رلائے۔ فاتح شام بتا رہا ہوں، فاتح شام یزید سے پوچھ کر بتائے کہ علی کی بیٹی پوچھتی ہے یزید کیا تو ہماری قید سے گھبرا گیا ہے؟ سید سجاد آئے اور آ کر کہا زید اپنے یزید کو جا کر کہو کہ علی کی بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا تو ہماری قید سے گھبرا گیا ہے؟ رونے والوں جب یہ جا کر انہوں نے یزید سے کہا، یزید سٹ پٹا گیا، غصے میں آیا
اٹھ کر دربار سے چلا گیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، 3 دن کے بعد باہر نکلا۔ میں نے کہا تشریح کا وقت نہیں ہے، 3 دن کے بعد باہر نکلا، پھر وہی وفد بلایا اور بلا کر کہتا ہے اچھا ایسا کرو کہ تم کوئی پرانا لباس میرے لیے بنواؤ۔ کہ پرانا لباس زید کیا کرے گا؟ کہ پرانا لباس پہن کر فقیروں کے لباس میں خود زندان جاتا ہوں۔ میں نے سنا ہے آل محمد کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ یار پتہ نہیں میں پڑھ سکتا ہوں اتنی جلدی میں یا نہیں پڑھ سکتا، سمجھا سکتا ہوں یا نہیں سمجھا سکتا۔ زید نے کہا یزید تو سوالی بن کے کیوں جاتا ہے؟ کیا تو ان پر ایمان لے آیا ہے؟ یزید کیا تو ان پر ایمان لے آیا ہے؟ کہا نہیں ایمان نہیں لایا، میں بابا والی منافقت اپنے اوپر آزمانا چاہتا ہوں۔ پہنا لباس اس نے، گیا وہاں، علی ابن الحسین سلام ہو سید سجاد، یزید تو؟ کہا ہاں میں۔ یزید کیسے آیا ہے؟ زندان میں کیسے آیا ہے؟ یزید کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قید رہا کروں اور تم مدینے چلے جاؤ۔ کہا اچھا تو خود آیا ہے؟ اچھا میں پھوپھی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کاش کے ٹائم ہوتا اور میں تشریح سے تفسیر سے اس کو سمجھا سکتا۔ سید سجاد اندر گئے، جا کر کہا پھوپھی اماں یزید خود آیا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے تمہاری قید رہا کی ہے، مدینے چلے جاؤ۔ عزادارو، علی کی بیٹی نے کچھ دیر سر جھکایا، سر اٹھا کر کہتی ہے سجاد یزید خود آیا ہے؟ کہا یزید آیا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ کہا ان کو کہو علی کی بیٹی کہتی ہے اگر مجھے مدینہ بھیجنے چاہتے ہو تو میری چند شرائط ہے، مجھے زندان سے بھیجنا چاہتے ہو تو میری چند شرائط ہیں۔ عزادارو شرائط میں کبھی سناؤں گا، 6 شرطیں ہیں، وہ نہیں ہیں یہ جو آپ ذاکروں سے سنتے ہیں چادریں دے دو، در دے دو، فلاں دے دو، یہ نہیں ہے۔ سنو پہلی شرط، علی کی بیٹی نے پہلی شرط رکھی۔ سجاد یزید سے کہو علی کی بیٹی کہتی ہے میری پہلی شرط زندان سے جانے کی یہ ہے کہ تیرے باپ نے میرے باپ کو گالیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ جو بھی سرکاری خطیب ہے جمعے کے دن خطبے میں میرے بابا کو گالیاں دیتا ہے، سب و شتم کرتا ہے۔ یزید کو کہو یہ خط لکھے، اپنے خطبہ کو خط لکھے، وہ یہ سب و شتم ختم کریں، گالیاں ختم کریں، وہاں میرے بابا کے فضائل پڑھے جائیں جیسے پہلے پڑھے جاتے تھے۔ یزید نے کہا مجھے منظور ہے، یہ ایک ہی شرط بتا رہا ہوں، باقی نہیں، باقی بعد میں، ایک ہی شرط، اس نے مجھے منظور ہے۔ بی بی نے کہا آج ہی لکھو۔ اس نے لکھا، خط لکھا، اور تمام مصر میں، شام میں، مصر میں، مدینے میں، جہاں جہاں اس کی حکومت تھی اور اس کے مولوی خطیب تھے ان کو لکھا۔ مدینے میں یہ خط پہنچا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مدینے میں خط پہنچا۔ جب مدینے کے خطیب نے وہ پڑھا، یزید نے لکھا تھا خطبے میں جہاں علی کو گالیاں دی جاتی ہیں وہاں علی کے فضائل پڑھے جائیں۔ دوسرا دن جمعے کا دن تھا۔ اب جو سمجھ ان کے لیے بس یہی ایک ہی بات کافی ہوگی، ایک ہی بات کافی ہوگی۔ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اس نے خط پڑھا، دوسرا دن جمعے کا دن تھا، دوسرے دن جمعے کے دن خطبے میں جہاں وہ علی کو سب و شتم کرتا تھا وہاں وہ روک کر اس نے کہا لوگو آگاہ ہو جاؤ، یہ سچ ہے کہ رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ یزید کے اس مولوی نے جمعے کے خطبے میں جب یہ کہا تو یہ آواز پہنچی محلہ بنی ہاشم میں۔ محلہ بنی ہاشم میں جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ اپنے گھر سے باہر نکلی، سارے محلے میں بتاتی پھر رہی ہے بیبیو سنا ہے تم نے خطیب نے کیا کہا؟ علی کی بیٹی نے شام فتح کر لیا ہے، علی کی بیٹی نے شام فتح کر لیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، فاتح شام کی یہ پہلی
فاتح شام کی پہلی یہ شرط تھی۔ اب آگے وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، میری بات بھی ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، مصائب کا ٹائم نہیں رہا۔ ایک جملہ بس کہہ دیتا ہوں کہ جب رہائی ہو گئی تو علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد تیرے توق بھی تو اترنے چاہیے، بیٹا تیرے زنجیر بھی تو اترنے چاہیے۔ کہا پھوپھی اماں جیسے آپ چاہیں، عزاداروں مجھے نہیں پتا آپ کیسا مصائب سنتے ہیں۔ لوہار کو بلایا گیا سجاد کے زنجیر اتروانے کے لیے۔ زنجیر نہیں اترتے تھے کہ زنجیروں کی کنڈیاں سجاد کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی، اترتی نہیں تھی، کاٹ کاٹ کر اتار رہا تھا۔ عزاداروں سجاد کے زنجیر اترتے ہوئے 3 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے۔ تیسرے دن جب توق کو اتارنے لگا، سید سجاد کہتے منال مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے اس لوہار کو کہا نہ اتار، میں باقی زندگی ایسے ہی میں باقی زندگی ایسے ہی گزار دوں گا۔ علی لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین